خوش آمدید. تشریف فرمائے جناب جاوید چودھری صاحب, جناب ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب اور جناب فہد حسین صاحب. تینوں کا بہت بہت شکریہ. پہلے تو چونکہ ڈیولپمنٹ بہت بڑی ہے, میں چاہتا ہوں تینوں کا ذرا ایک ابتدائی رد عمل آج کی اس ڈیولپمنٹ پہ لے لوں, اسٹارٹنگ فرام یو جناب جاوید چودھری صاحب. کیا کہیے گا اس رپورٹ پر؟ سر دیکھیے, اس رپورٹ کے بعد دو لوگوں کے پروفائل میں بہت اضافہ ہوا ہے. ایک تو آرمی چیف کے پروفائل میں, کیونکہ یہ جو کنٹروورسی میاں نواز شریف صاحب نے کریٹ کی تھی, بار بار جو جلسوں میں ان کا ذکر کر رہے تھے, ان کا نام لے رہے تھے اور ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے رہے تھے, اور اس انکوائری کے بعد اور اس رپورٹ کے بعد اور دو آفیسرز کو ان کی جو عہدے ان سے ہٹا کے ان کو جی ایچ کیو بلوانے کے بعد ان کے پروفائل میں اضافہ ہوا اور ان کی عزت اور توقیر میں اضافہ ہوگا. اور اب شاید ہی کوئی پولیٹیکل جماعت ہوگی جو ان کو دوبارہ ہٹ کر سکے گی, کیونکہ یہ ثابت کیا انہوں نے کہ انہوں نے میرٹ پہ کام کیا. دوسرا, بلاول بھٹو صاحب کا یہ پہلا ایسا پروجیکٹ تھا کہ جس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا تھا باقاعدہ, اور پریس کانفرنس میں بیٹھ کے انہوں نے اعلان کیا تھا, اور یہ ایک بڑی ان کی پولیٹیکل موو تھی. ان کے کیریئر کا سب سے بڑا ایک کام تھا کہ جس میں انہوں نے پراپر ایک ادارے کے ساتھ کھڑے ہو کے دوسرے ادارے کے ساتھ ٹکرائے تھے. تو بلاول بھٹو کے جو پروفائل ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا اس کے بعد, کیونکہ جو انہوں نے بات کی انہوں نے منوائی, اور یہ میرا خیال ہے ان کا ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے ان کی سیاست میں. تو ہم بلاول بھٹو صاحب کو اس کا کریڈٹ دیتے ہیں اور ساتھ آرمی چیف کا کریڈٹ دیتے ہیں. جہاں تک پاکستان مسلم لیگ نون ہے, یہ ڈیوائیڈڈ ہے اس اپینین کے بعد. دو حصوں میں شاید خاقان عباسی ہیں, احسن اقبال ہے, خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج نے ایک گڈ ول جیسے دیا ہے ہمیں, تو اب ہمیں ان کے خلاف اس طرح کھل کر بات نہیں کرنی چاہیے. میاں نواز شریف صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کا ذکر تو ضرور کرنا چاہیے, لیکن دونوں شخصیات کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. لیکن مریم صاحبہ اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کا یہ خیال یہ ہے کہ ہمیں اسی طرح یہ جدوجہد جاری رکھنی چاہیے اور یہ بات کرنی چاہیے, کیونکہ جب ہم بولے تو ہمیں یہ فائدہ ہوا. تو ایک کنفلکٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر یہ آ رہا ہے, اور ظاہر ہے یہ کھلتا چلا جائے گا. میرا خیال یہ ہے کہ شاید خاقان عباسی اور احسن اقبال صاحب اور خواجہ آصف کی بات زیادہ درست ہے کہ اگر ایک طرف سے آپ کو ایک امن کی جھنڈی دکھائی گئی ہے تو آپ کو اسے قبول کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ اس رفت کو بڑھاتے چلے جائیں. اوکے, اس پہ آپ کے جواب سے بہت سارے سوالات نکل رہے ہیں, لیکن میں آگے آتا ہوں. ذرا پہلے میں ابتدائی رد عمل باقی دوستوں کا بھی جان لوں, باقی سینئرز کا بھی جان لوں. سر کیا کہے گا فہد حسین صاحب, آپ کا رد عمل اس رد عمل پر؟ جاوید چودھری صاحب نے جو بات کی ہے, تقریباً میرے بھی تقریباً وہ پوائنٹس وہی تھے. میں ان کو تھوڑا سا وضاحت سے بیان کر دیتا ہوں. میرا خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہے. جس طریقے سے جاوید صاحب نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک پوزیشن لی, ان کی سندھ گورنمنٹ نے ایک پوزیشن لی, پولیس کے ساتھ کھڑے ہوئے, ڈائریکٹلی آرمی چیف سے اپیل کی, اور جو کچھ انہوں نے کہا, جو ان کا مطالبہ تھا, بہت حد تک وہ پورا ہوا. تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کی یہ جو انہوں نے پوزیشن لی, اس سے ان کی فیس سیونگ بھی ہوئی ہے اور سیاسی طور پر ان کو فائدہ بھی ہوگا. دوسری طرف جو آرمی ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, آرمی چیف ہیں, میرا خیال ہے انہوں نے جس طریقے سے ریئیکٹ کیا ہے, ان کے حوالے سے آئی تھنک ان کا جو امپریشن ہے, جو ان کے حوالے سے تاثر ہے, اس میں بہت بہتری آئے گی. اور میرا خیال ہے لوگ اس بات کو سراہیں گے کہ اس طرح کے ایک سچویشن میں جہاں پہ ان کی اپنا ادارہ جو تھا وہ انوالو تھا, انہوں نے میرٹ پہ فیصلہ کیا اور اپنا جو ادارہ ہے اس کے خلاف ایکشن لیا. تو اس حوالے سے آئی تھنک ان کا جو سیاسی سٹاک ہے, میں سیاسی اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں اس میں بہتری آئے گی, ان کا پرسیپشن بہتر ہوگا. تیسرا میرا خیال ہے جو سندھ پولیس ہے اس نے جو پوزیشن لی تھی وہ ونڈیکیٹ ہو گئی ہے. بڑا بہت یعنی کہ ایک بڑا انکنونشنل انہوں نے سٹانس لیا تھا, اور ان کے اوپر کچھ تنقید بھی آ رہی تھی, اور کچھ حد تک یہ بھی دھمکیاں آئی تھیں کہ ان کے خلاف ایکشن ہوگا. لیکن جو آرمی چیف نے جو یہ انکوائری کے بعد جو پوزیشن لی, اس سے سندھ پولیس کا بھی عزت بحال ہوئی ہے اور ونڈیکیٹ ہوئی ہے. آخر میں صرف دو چیزیں, میرا خیال ہے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز میں جو ایک امبیلنس ہو رہا تھا کہ جناب ایک طرف افواج پاکستان یا اسٹیبلشمنٹ, ایک طرف پولیس, وہ ایکویلیبریم جو ہونا چاہیے وہ کچھ حد تک اس فیصلے سے واپس آئے گا. اور آخری چیز میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے, حکومت کے لیے, جو انہوں نے پوزیشن لی تھی ان کے لیے یہ امبیرسمنٹ ہے, اور ان کا جس طریقے سے وہ رد عمل دے رہے تھے, میرا خیال ہے اگر کسی نے فیس لوز کیا ہے تو وہ پی ٹی آئی نے کیا. ویری انٹرسٹنگ, بالکل صحیح ہے. چونکہ رد عمل جو ہے وہ یعنی ان کے ایک ایم پی اے سے لے کے پرائم منسٹر تک کا رد عمل بڑا میرا خیال ہے اسٹرینج تھا. یعنی اسی اسٹوڈیوز میں ان کے دو متعلقہ ایم پی ایز آئے جن سے ہم نے یہ سوال پوچھا, اور ابھی میرا سوال آدھا ہی ہوا تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ فرض کر لیجئے اگر آئی جی اغوا ہوا ہے تو انہوں نے بات کو کاٹا. انہوں نے کہا بھائی کیسے فرض کر لیں, ہوا ہی نہیں اغوا. میں نے کہا نہیں فرض تو ایک لمحے کو سوچ تو لیں, اگر ایسا ہو. انہوں نے کہا بھائی ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ایسا ہوا ہی نہیں ہے.
اور یہ خرم شیر زمان صاحب اور علیم عادل شیخ صاحب کا رسپانس اور عمران خان صاحب کا رسپانس ہے کہ وہ صابر شاکر صاحب کے انٹرویو میں وہ ہنس پڑے اس پہ, یہ کیا کامیڈی ہے جی. مطلب انہوں نے بھی دوسرے الفاظ نہیں کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے, تو یہ تو طے ہوا کہ ہوا ہے. تو ویری انٹرسٹنگ, آپ نے انالیسس سب کے حوالے سے دے دیا. اب پی ڈی ایم اسٹرانگ ہوئی ہے, صحیح ذہن میں رکھیں بداوی صاحب, پی ڈی ایم اسٹرانگ ہوئی ہے, پی ٹی آئی اس سے کمزور ہوئی ہے, کیونکہ پی ڈی ایم نے ایک موقف لیا تھا اور اس موقف کو آرمی چیف نے آج سپورٹ کیا. اچھا ٹھیک ہے, محیط صاحب آپ اسے کتنا اگری کرتے ہیں, اور آپ اس پر بھی کامنٹ کیجیے گا پلیز کہ قطع نظر اس سارے رد عمل سے جو اس واقعے کے بعد پیپلز پارٹی, نون اور پی ٹی آئی نے دیا ہے, آپ کے خیال میں نون لیگ کا بھی شمار فائدہ لینے والوں میں ہوگا یا نون لیگ کا شمار اس واقعے کے تناظر میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا؟ وسیم تھینک یو سو مچ. وسیم دیکھیے, جو جاوید چودھری صاحب نے کہا اور جو فہد حسین صاحب نے کہا اس میں سے بہت سا جو آرگومنٹ ہے اس سے میں ایگری کرتا ہوں کہ اس پورے واقعے میں بلاول زرداری بھٹو جو ہیں وہ ایک اسٹرانگ لیڈر کی حیثیت سے ابھرے ہیں. پیپلز پارٹی بھی ابھری ہے, سندھ حکومت بھی ابھری ہے, کسی حد تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری کی ساری اپوزیشن جس میں نون شامل ہے ان کے قد کاٹ میں ان کی طاقت میں اضافہ ہوا ہے. اور تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے اس کو ایک ریورسل ہوا ہے, اس کو ایک ایمبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ایک پوائنٹ اوکے ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جہاں میرا ڈس ایگریمنٹ ہے فہد حسین سے جاوید, میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ کے قد کاٹ میں اور عزت میں کوئی اضافہ ہوا ہے. بلاول بھٹو نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اور سندھ حکومت نے اپنے رد عمل کے ذریعے جس طرح سے انہوں نے ایک بہت اپروبیم جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایک طوفان کھڑا کیا, انہوں نے اسٹارم ان دی ٹی کپ, اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ ثابت کر دیا پاکستان کے لوگوں کے سامنے, اسٹیبلشمنٹ کے سامنے, میڈیا کے سامنے کہ اگر کیلکولیٹڈ پولیٹیکل موو کی جائیں تو یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ اس کے پاؤں جو ہیں کوئی بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے اور یہ سرنڈر کر دیتے ہیں, یہ کمپرومائز کر دیتے ہیں. اور ان کا جو کمپرومائز اور ایک ایلیمنٹ ہے دونوں سائڈ پہ وہ ہمیں اس وقت بھی نظر آتا ہے جب بلاول بھٹو نے اب سے 2-3 دن پہلے گلگت بلتستان کے اندر اپنے آپ کو کسی حد تک نواز شریف صاحب کی پوزیشن سے انہوں نے ڈسٹنس کرنے کی کوشش کی. تو یہاں پر آپ کو اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی کے درمیان میں ایک بڑھتا ہوا لیول آف ٹرسٹ نظر آتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کی اوور آل اسٹریٹجک جو ڈیپتھ ہے اور اس کی جو اسٹرینتھ ہے اس میں آپ کو واضح کمزوری نظر آتی ہے, اپوزیشن آپ کو سکسیسفل ہوتی نظر آتی ہے. اب تھوڑا سا چونکہ میں نے اس پہ ریسرچ بڑی کی ہے, میں تھوڑی سی واقعے کی کلیریفیکیشن آپ کو دے دوں بیکاز آئی واز ویری انٹریگ کہ جب یہ سارا کو زبیر صاحب کی آڈیو وغیرہ سامنے آئی. دیکھیے آئی جی پی سندھ کو نہ تو کوئی اغوا کر سکتا تھا نہ کیا, صرف یہ ہے کہ اس میں تمام سائڈ جو ہیں انہوں نے, پی ٹی آئی نے, پیپلز پارٹی نے, اسٹیبلشمنٹ میں شروع سے ہی اس واقعے کو مس ہینڈل کیا گیا, اس میں اوور ریئیکٹ کیا گیا, ان پروفیشنل طریقے سے اس میں رد عمل جو ہیں وہ کیے گئے. سندھ حکومت کی طرف سے ایف آئی آر درج نہ کرنا رینجرز کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک ایمبیرسمنٹ تھی. ظاہر ہے کہ سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی جس کے دفتر میں جا کے لایا گیا پروسیکیوٹر جنرل سے ملاقات کے لیے آئی جی پی سندھ کو, صبح 5:30 بجے اپنی گاڑی میں آئے, اپنے پروٹوکال کے ساتھ آئے, ان کی پولیس کی گارڈ اور سب چیزیں ان کے ساتھ تھیں, صرف ان کو گھر سے بلایا گیا, نازیبا تھا اس ٹائم پہ ان کو بلانا, اس حد تک یہ بڑا ان وائز اسٹیپ تھا. اور ان کی اپنی مرضی کے برخلاف لایا گیا, ان کو آنا نہیں چاہتے تھے لیکن ان کو فورس کیا گیا. مطلب انہوں نے فون بند کر دیا تھا, جو میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے, انہوں نے اپنا فون بند کر دیا تھا, ان کو درجنوں دفعہ کال کی گئی, انہوں نے اپنا فون بند کر دیا, ان کو فورس کیا گیا کہ آپ آ کے میٹنگ تو کر لیں. پروسیکیوٹر جنرل سے میٹنگ کروائی گئی, یعنی کچھ لوگ چلے گئے, جب ان کا فون بند ہو گیا تو کچھ لوگ گھر چلے گئے ان کے کہ بھائی آپ آئیے. جی 4:30 بجے یا 5 بجے کے قریب ان کے گھر میں یہ لوگ چلے گئے, کوئی آفیسر, وہاں سے ان کو کہا گیا کہ جی آپ کائنڈلی چلیں. فائنلی وہ انہوں نے, بلکہ وہ کچھ گھبرا بھی گئے, انہوں نے وہاں پہ یہ کہا کہ جی میں کیا اپنی دوائیاں اور اپنے کپڑے اور یہ چیزیں لے لوں, اتنے وہ گھبرا گئے. اس میں اگلے لوگ حیران ہو گئے جو مجھے پتا چلا, انہوں نے کہا کہ سر آپ کیسی بات کر رہے ہیں, مطلب میٹنگ ہے پروسیکیوٹر جنرل کے ساتھ. 45 منٹ 50 منٹ کے بعد وہ چلے گئے. مطلب وہیں پہ موجود تھے جہاں وہ گئے, جہاں پروسیکیوٹر جنرل وہاں فزیکلی موجود تھے, پروسیکیوٹر جنرل آف سندھ وہاں فزیکلی موجود تھے, اٹارنی جنرل سندھ کے ساتھ ان کی فون پہ بات کروائی گئی. اس کے بعد وہ وہاں سے جب چلے گئے تو انہی آفیسرز کے ساتھ دن کے 11 بجے تک وہ فون کے اوپر بات چیت بھی کرتے رہے اور پولیس نے اپنی پوزیشن بھی دے دی اور ایف آئی آر وغیرہ. ٹھیک, اچھا. اب اس کے بعد 11 بجے ان کو سی ایم سندھ نے بلایا, مراد علی شاہ صاحب نے. مراد علی شاہ صاحب نے آئی جی پی سندھ کے اوپر دباؤ ڈالا ٹو بیسکلی بیک اپ فرام دیٹ پوزیشن, جس کے بعد آئی جی پی سندھ ایک بار پھر انکمیونیکاڈو ہو گئے. اب یہ بات یاد رکھیں کہ آئی جی پی سندھ نے کبھی اپنے منہ سے یہ نہیں کہا ہے, کہیں پہ ان کا کوئی بیان نہیں آیا کہ مجھے اغوا کیا گیا ہے, مجھے یہ کیا گیا, وہ کیا گیا. آئی جی سندھ نے کہیں یہ بھی نہیں کہا ڈاکٹر صاحب کہ مجھے اغوا نہیں کیا گیا اور یہ ساری خبریں جو مجھ سے چل رہی ہیں سب غلط ہیں. دیکھیں آئی جی پی سندھ ایک پولیٹیکل اپوائنٹی ہے, ان کا بھی رول بڑا عجیب و غریب ہے, اس کو ظاہر ہے کوئی انویسٹیگیٹ نہیں کرے گی سندھ حکومت شاید ٹھیک طرح سے. آپ نے جو ریسرچ کی خالی اس کو کمپلیٹ کر لیں تو آپ کہنا پھر 11 بجے سی ایم صاحب نے رابطہ کیا, پھر آئی جی صاحب پھر ذرا غائب ہو گئے, یعنی رابطے میں نہیں رہے.
پھر کیا آئی جی پی میٹنگ کی جی مراد علی شاہ صاحب سے میٹنگ کی, میں آن ریکارڈ آپ کو بتاؤں, مراد علی شاہ صاحب سے میٹنگ کرنے کے بعد ایک سندھ حکومت کی نئی پوزیشن سامنے آ گئی نا کہ افسران چھٹی پہ جا رہے ہیں. جب مراد علی شاہ نے ایک پریس کانفرنس کر دی, آپ کو یاد ہوگا, جی بالکل, اس کے بعد پھر بلاول بھٹو نے کر دی, انہوں نے بڑی غم و غصے کی پریس کانفرنس کی. اس کے بعد ساری سندھ پولیس جو ہے اس نے کہا جی چھٹی پہ جا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو پھر اسٹیبلشمنٹ پینک کر گئی, پھر پینک میں فون آ گیا, ٹھیک ہے, پھر بلاول بھٹو نے کر دی. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے اب اس کا اثر جو ہے اگلے 10-15 دن میں آپ دیکھیں گے پاکستانی پالیٹکس میں کہ یہ ایک سائیڈ کا ریورسل ہے, دوسری سائیڈ کا یہ گین ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ اب اس میں گین اینڈ ریورسل کی سچویشن ہے, اس میں کلیئرلی مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ گین اینڈ ریورسل ہے. چلیں جاوید چودھری صاحب نے بڑے دلچسپی سے آپ کی ساری ریسرچ کو سنا ہے, اس میں ان کا کامنٹ لینا چاہوں گا.